بڑی قسمت ہوتی ہے جس نے سنا حدیثوں سے، عالم کی زبان سے، حدیثوں کی سند پکی سے اور عالم کی زبان سے کہ آقا جی کہتے ہیں نماز آستے پڑھو. یہ بھی ایک کرم ہے، اس کو توفیق. کسی نے نہ عالم سے سنا نہ عالم کی آواز سے سنا. آقا جی کو خود فرمایا اس کو نماز آستے پڑھو. یہ کیسی قسمت ہے اس کی، ہے؟ خود کہا نماز آستے. نہ اس نے حدیث کی سند نہ کچھ. کبھی خدا کرے ایسے فضائیں آئے جو حدیث بیان کرتے ہیں، ہم ان کے منہ سے خود سنیں، ان کی آواز سنیں، ان کی صورت کریم دیکھیں. سبحان اللہ. ایسی چیزوں پہ رشک کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، خود اس کو سامنا کرتے کہتے نماز وہ تو بھول جاتے نماز ایسا پڑھو. اس کا دل نکلتا ہے کہ میرے سے بات کیسے کی انہوں نے. اللہ کے قابل نہیں ہو. جب وہ کرم پہ آتے ہیں اور تمہاری نیت کو ٹھیک دیکھتے ہیں، یہ ان پہ ہوتا ہے. نیت کچی پکی ہے تو بے قدری سے تو نعمت نصیب نہیں ہوتی. بے قدری سے نصیب نہیں ہوتی. نیت پکی ہے، سچی ہے. وہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ کرم کی بہار تم کو دکھائیں گے. یقین اپنی قسمت میں آتا ہے. دل کا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن واللہ ہوں قسمت والا. اس لیے تم کو کہتے نیت ٹھیک کر لو. گناہ ہوتے ہونے تو تم نیت ٹھیک کرو، سارا تمہارا نظام وہ ٹھیک کر دیں گے. اللہ دی قسم. رزق کا نظام تمہارا ٹھیک کر دیں گے، گناہوں سے بچنے کا نظام ٹھیک کر دیں گے، دشمنوں سے بچنے کا نظام ٹھیک، سارے نظام تمہارے ٹھیک کر دیں گے. یہ ساری گتھی ان کی ایک سیدھی نظر کی ہے. جب نیت پکی ہو جائے، ان سے سچی ہو جائے. خدا یہاں ہماری تمہاری نیت پکی کر دے کہ ہم دل سے چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ایسے ہو جائیں. ہوتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. نیت تو پکی ہے نا، وہ سب کچھ آہستہ آہستہ کر دیں گے. ایسا کر دیں گے کہ گناہ کرنا بھی چاہو گے خدا کی قسم نہیں کر سکو گے. بتاؤ ادھر تک تم کو لے آئیں گے. اللہ واہ واہ آقا جی واہ. وہ تم کو قرب الہی میں پھرائیں گے. کیا اللہ سے ہنسو اور باتیں کرو. سبحان اللہ. اللہ سے لاد کرو، اللہ تم کو کچھ نہیں کہے گا. اللہ سے روٹھو، اللہ تم کو منائے گا. کیونکہ بیچ میں محمد وسیلہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آقا سے نیت اپنی پکی کر لو کہ تم دل سے ان کی باتیں مانو گے. نہ زمانے کو دیکھو گے، نہ لوگوں کو دیکھو گے، نہ مفاد کو دیکھو گے. تمہارے سارے نظام بنا دیں گے وہ. اللہ کرے ہو جائے گا انشاءاللہ. حیات النبی کون؟ حضرت واللہ ربی. ہاں کبھی یہ سوچنا کہ وہ تھے ہے، بس نشست بدلی ادھر سے ادھر بیٹھے ہیں. ماشاء جن کی قسمتیں ہوتی ہیں ان پہ کرم کی بہار آ جاتی ہے. وقت اس کا معین نہیں ہوتا، اچانک ہو جاتا. تم بھی خاموش ہو، بھی بس مسکرا دیتے ہیں خاموش. تمہارے دل میں کوئی بات رکھی ہوئی ہے تو مجہول بولتے ہیں، سوچتے ہو، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، تم کو پاگل کر دیتے ہیں. ایسی قسمتیں ہیں. اور تمہاری دین دنیا سب سرپرستی وہ کرتے ہیں. کیا چاہیے؟
لیکن جب تمہارا نیت اور دل ان کے ساتھ سچی ہو جائے، تو نیت دل کو مضبوط کر لو، دنیا آخرت امان، دنیا آخرت امان، رزق میں امان، مصیبت سے امان، دشمنوں سے امان، ہر چیز میں تمہارا وسیلہ بنتا ہے، آج بھی، کل بھی، قیامت کو بھی۔ ہاں ایسے ہوا ہے۔ بعض پریشانوں کو کہا ہے، مجہول کہتا ہوں، کہیں بھی ہوگی میں تم کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا کافی خوف ختم کر دیا۔ تو سب کے لیے ہے جو ان کی طرف آ جائے، تم خود ہی ان کو دور سے بھاگتے ہو، ان کی حکمن سنت کو نہیں مانتے ہو، جو حکمن نہ ہو رغبت دینا ہے وہ بھی مانو۔ یہ داڑھی بہت فردی چیز ہے کہ حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اپنے مفہوم میں کہا میری شناخت ہے، یہ شناختی کاٹ کاٹے حکومت ان کو مانے گی نہیں، یہ میری سنت کو کاٹتے ہیں، میں قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ یہ حکمن سنت ہے۔ جو حکمن نہیں ہے، پسند کیا نفلوں کو وہ بھی کریں، مسواک کو پسند کیا، وہ جس چیز کو پسند کرے وہ تم پسند کرو، تمہاری پسند ان کی پسند، اور تم کسی کو پسند نہ کرو، اخلاق ظاہری رکھو، ہاتھی کے دانت والے، تمہارے دل میں یہی ہو ہر وقت، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، خاندان کے ہوں، کوئی بھی ہوں، تمہارے دل میں یہی ہو، ہمیں آئے وہ پسند، جنہیں آئے وہ پسند۔ جن کو آقا جی پسند نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ظاہری اخلاق رکھیں، گل مل کے نہ رہیں، ان کو رشتہ داریوں میں مت داخل کریں، ہاں پرہیز کریں۔ بیان پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ ہاں جو ان سے محبت کرنی ہے تو جو ان سے محبت کرتے ہیں یا محبت کی طرف آتے ہیں ان سے کرنی ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت کی طرف نہیں آتے، تم کو ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ظاہری تعلق دنیا داری کے، دلی نہیں، ظاہری دنیا داری بد اخلاقی نہیں کرنی، لیکن دلی تعلق نہیں رکھنا ہے کہ گھل مل کے رہنا ہے، ان کے ساتھ چائے پینی ہے، ان کو رشتے دینے ہیں، ان کے ساتھ ہنسنا ہے، نہیں ہنسنا وسنا نہیں، اتفاق ہو گیا بس ایسے مسکرا دیا اوپر سے بس، بلکہ تمہیں دل میں اندر وہ زہر لگے، تمہارے لاکھ مفاد ہوں، اس کے ساتھ پیشاب کرو اس پر، تم کو آقا جی کافی نہیں ہے، کیا چاہیے تم کو؟ اور پھر یہ حقیقت ہے، آقا جی حقیقت میں اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں جو ان کی طرف آتا ہے خدا اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، ایسے محبوب ہیں خدا کے جو ان کی طرف آتا ہے وہ جو سوچتا ہے خدا اس کے لیے کرتا ہے۔ دیکھا، جو کثرت درود کا کسی کو کہا اس نے مانا، آپ نے کہا کہ کثرت سے درود کرو گے کیونکہ اللہ کو آقا جی بہت پسند ہے نا، تکفی ہمک، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی، جس چیز کی تمہاری خواہش ہوگی تمہاری پوری کرے گا خدا۔ دیکھا، یغفر ذنبک، تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دے گا خدا، معافی دیتا رہے گا، کس کی خاطر؟ محمد کی خاطر کہ تم محمد کو یاد کرتے ہو، صحیح نام کہ درود بہت پڑھتے ہو، تو یہ عادت اپنی بنا دیں، وظیفے ختم ہوئے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے صلی اللہ علیہ، کیا تمہارا نقصان ہے اس میں؟ اس سے اتنے فائدے آپ کو پہنچوں گے، بغیر دعاؤں کے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، بغیر توبہ کے آپ کو معافیاں ملیں گی، کیا چاہیے؟ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، کون آئے اوف نعمت عظمیٰ حضرت محمد ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ انشاءاللہ۔ آج اس کائنات میں ان کے طفیل، خدا کی قسم کہتے ہیں ان کے حقیق عزیز ترین انسان ہوں میں، ان کے اس میں میں نے قسم کھائی ہے، جھوٹی قسم نہ، اس وقت کائنات میں ان کے ساری کائنات میں عزیز ترین انسان ہوں، اور جس نے میرے دل سے جوڑا وہ عزیز ترین انسان رہے گا، یہ بھی یاد رکھنا، اگر دل جوڑا تو یہ تجربہ کر لینا،
اس لیے ان سے محبت کرنے کی کوشش کرو، اور محبت کرنے کی کوشش طریقت کا بالاتفاق اولیاء اللہ کا اصول ہے کہ فنا فی الشیخ پہلے ہو، پھر یہ نعمت تم کو نظر آئے گی، کیونکہ تم کو پتہ ہے ساری دنیا فنا ہے، کسی نے آگے جانا ہے، کسی نے پیچھے جانا ہے، تو میں تمہارا مہمان ہوں، میری ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھو، اور وہ خاص کر کے سمجھے جس نے تجربہ کیا ہے میرا اور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں، یہ شکر نعمت کے حساب سے کہتا ہوں، تربیت کے حساب سے کہتا ہوں، تمہاری یہ مجھ کو حاجت نہیں ہے، مجھے حاجت مصطفیٰ کی ہے، تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے، خدا کی قسم ہے۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، دو جہاں سے بے نیاز اے غنی آپ کے تمنا، انشاءاللہ میں ان میں سے ہوں، اور تم کو بھی ان میں سے کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تم کو میرے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے۔ میں تمہارے لیے آقا جی کو پسند کرتا ہوں، اور کہتا ہوں جتنی جلدی ہو جائے تمہارا اور آقا جی کا معاملہ ہو جائے، تو وسیلے سے جڑو گے تو بنے گا نا، ایسے تو نہیں بنے گا۔ تمہاری وہ ضمانت کریں گے، سرپرستی کریں گے، کفالت کریں گے۔ پہلے بھی باتیں سنائی ہیں، ادریسیہ کی کتابوں میں ہے، آقا جی نے یہ بھیک ہمارے سلسلے میں دے دی ہے، لیکن خدا کرے سب کے نصیب میں آ جائے۔